اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ ناظرین اکرام، سلام علیکم۔ میں حسن آصف ایک بار پھر سے آپ کے سامنے موجود ہوں ہمارے خاص اسپیشل پروگرام اجتہاد اور خمس کے حوالے سے۔ اس میں ہماری مسلسل بات ہو رہی ہے مولانا فیض عباس صاحب سے، تو ہم بلا تاخیر اپنے ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں اور سٹارٹنگ کرتے ہیں اپنے نیکسٹ سوال کی، اور سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں آغا کا۔ آغا السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا، جو ہمارے پچھلے ایپیسوڈ میں بات ہو رہی تھی خاص کر خمس کے ہی حوالے سے تھی، اب اگر ہم بات کریں کہ جس طریقے سے دیکھا جائے ہمارے جو مراجع کرام ہیں، جو فقیہ ہیں جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، وہ ایران اور عراق میں رہتے ہیں، تو وہاں کے تقاضے الگ ہیں، وہاں کے معاملات الگ ہیں، لیکن ہمارے اپنے ملک کے کیا تقاضے ہونا چاہیے؟ ہمیں یہاں اگر ہم انڈیا میں رہتے ہیں، ہندوستان میں رہتے ہیں، تو ہمیں یہاں کے کس طریقے سے اس خمس کے نظام کو دیکھنا ہوگا، چلانا ہوگا؟ ہم چاہیں گے اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ خوبصورت سوال ہے آپ کا، یہ ایک حقیقت ہے اور ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ آج ہم جب تقلید کے لیے مجبور ہوتے ہیں کہ کسی مرجع کی طرف رجوع کریں، تو ہمیں یا ایران کی طرف نگاہ ڈالنا پڑتی ہے یا عراق کی طرف، کیونکہ وہاں ابھی علم محفوظ ہے اور موجود ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ ایک زمانے میں ہمارا یہ شہر عزابی اسی طرح سے شہر مرجع کہلاتا تھا۔ یہاں اس ہندوستان میں، بالخصوص شمال ہندوستان میں بہت سی ہستیاں ایسی گزری ہیں کہ جو اپنے دور کے فقیہ اور اپنے دور کے مرجع کی حیثیت رکھتے تھے۔ آج زمانہ بدل چکا ہے اور ہم ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ ہر جگہ کا تقاضا الگ ہوتا ہے، یہ عقلی بات ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیں، یہ تو ایک ہے کہ ہمارے ہندوستان میں کوئی مرجع نہیں ہے، ہمارے لکھنؤ میں مثال کے طور پر کوئی عالم نہیں ہے، لیکن کیا عالم بھی کوئی اس شہر میں نہیں ہے؟ کیا کوئی ادارہ بھی ایسا نہیں ہے جو ہمارے سماج کی، ہمارے معاشرے کی ضرورتوں کو محسوس کرے اور مرجع کے دفتر تک اس بات کو پہنچائے کہ ہمارے یہاں کون سی چیزوں کی ضرورت ہے اور کس چیز کے اوپر پیسے کو خرچ کرنا چاہیے؟ تو اب یہ جو علماء کہ جن کے لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ جو علماء ہیں وہاں مرجع کا لفظ نہیں ہے، یعنی تمام عالم جو بھی اللہ کا علم حاصل کرتا ہے وہ نبی کا وارث ہوتا ہے۔ تو اب نبی کا اگر وہ وارث ہے تو اس کو اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنا چاہیے کہ نبی کا کام صرف لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی تلقین کرنا نہیں ہے، بلکہ معاشرے کی ترقی بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا ہم اپنے انبیاء کی جب تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ سماجی اعتبار سے بھی انبیاء رول ماڈل ہوتے تھے اور مذہبی اعتبار سے بھی رول ماڈل ہوتے تھے۔ یہ علماء انہی کے وارث ہیں۔ آج ہمارے اختیار میں مال و دولت نہیں ہے، عالم کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ معاشرے کی ضرورتوں کو پورا کریں، مگر اس کی کیا یہ بھی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے قریے کی، اپنے شہر کی، اپنی بستی کی ضرورت کو محسوس کرے، اس کو لیٹر کی صورت میں لکھے اور مرجع کے دفتر تک پہنچائے کہ یہ میں نے محسوس کیا ہے، ہمارے یہاں یہ ضرورتیں ہیں۔ اب مرجع جو ہمارا مرجع ہے اس کے دفتر کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ ہماری بات کو صرف مان نہ لے، بلکہ اپنا ایک نمائندہ، اپنا ایک وکیل بھیجے اس قریے میں، تاکہ وہ محسوس کرے کہ کیا ضرورت ہے اور اس ضرورت کو خمس کے ذریعے سے پورا کیا جا سکے۔ ہم صرف مشورہ دے سکتے ہیں، ہم سے مراد میں اور آپ، صرف ان باتوں کو پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن مرجع خود کیا فیصلہ لیتا ہے یہ اس کا کلی اختیار ہے۔ اور جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک عالم کی ذمہ داری یہ ہے، تو اس میں میرے جیسا حقیر طالب علم بھی شامل ہو جاتا ہے کہ میرے اوپر بھی اخلاقی طور پر یہ ضروری ہے کہ میں اپنے خطے کی ضرورت کو، اگر یہاں ہاسپٹل کی ضرورت ہے، اگر یہاں اسکول کی ضرورت ہے، اگر یہاں کسی مدرسے کی ضرورت ہے، اگر کسی ادارے کی ضرورت ہے، اگر کسی مسجد کی ضرورت ہے، تو میں ایز ایک طالب علم اس کو لکھ کر بھیجوں اپنے مرجع کے دفتر میں اور یہ کہوں کہ میری بات پر آپ کو یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تصدیق کروائیے، اور پھر ان کے اوپر یہ لازم ہو کہ وہ آئیں اور دیکھیں اور اس ضرورت کو پورا کریں۔ ورنہ یہی ہوگا جیسا ہمارے شہر میں ہو رہا ہے کہ اداروں کی تو بھرمار ہوگی، یعنی ہر گلی میں آپ کو کوئی ادارہ مل جائے گا، مگر قوم پھر بھی پستی کا شکار ہو رہی ہوگی، کیونکہ ہم نے جو ڈیمانڈ ہے وہ سپلائی نہیں کی ہے، ہم اپنی طرف سے سپلائی کرتے چلے جا رہے ہیں شاید جس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کو متوجہ ہونا ہوگا، اور میں نہیں کہوں گا کہ صاحبان ادارہ کو متوجہ ہونا ہوگا کہ اس لیے کہ وہ ناراض ہو جائیں گے، ورنہ حقیقت یہی ہے کہ ہم تمام افراد کو مل کر بیٹھ کر، جو ہم سے مراد یہ کہ جو صاحبان ادارہ ہیں، جو صاحب علم ہیں، وہ بیٹھیں اور جمع ہوں اور طے کریں کہ قوم کی ضرورت کیا ہے اور کس چیز کے اوپر پیسے کو انویسٹ کیا جائے۔
اچھا، ایک کچھ ایسی بھی روایات ملتی ہیں جس کے اندر یہ شمار پایا جاتا ہے کہ فقہا جو ہیں وہ بھی گمراہ ہوں گے، تو کیا اس طریقے کی باتوں سے جو جاہل قسم کے لوگ ہیں فائدہ نہیں اٹھاتے؟ جو آج جگہ جگہ اس طریقے کی باتیں ہوتی ہیں جو مرجعیت کے اوپر نشانہ سادھتے ہیں کہ فلاں فلاں جگہ پہ فلاں فلاں کتاب اٹھا کے لے آتے ہیں اور دکھانے لگتے ہیں، تو ایسے افراد کے بارے میں، ایسے سوچ کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں، جب ہم تاریخ کو اٹھاتے ہیں، تاریخ بشریت کو، انسانی تاریخ کو، تو ہمیں ایسے علماء مل جائیں گے، قرآن کریم میں ان کا تذکرہ ملتا ہے کہ جو عالم ہے مگر گمراہ ہو گئے۔ مثال کے طور پر بلعم باورا حضرت موسیٰ کے دور کا ایک عالم ہے، بہت بڑا عالم ہے، قرآن کریم نے اس کو باقاعدہ اس کا تعارف کرایا ہے کہ وہ اس کے پاس علم تھے، وہ مستجاب الدعوہ تھا، روایات میں ملتا ہے، جس کے لیے دعا کر دیتا تھا وہ دعا پوری ہو جاتی تھی۔ یعنی حضرت موسیٰ جو صاحب کتاب ہیں، صاحب شریعت ہیں، العزم پیغمبر ہیں، ان کے زمانے میں ایک ایسا شخص ہے کہ اگر وہ دعا کر دے تو وہ دعا پوری ہو جاتی تھی، عالم تھا، مگر جب وہ گمراہ ہوا اور فرعون سے پیسے لے لیے کہ وہ موسیٰ کے لیے بد دعا کرے، کیا کرتا تھا؟ دعا کرتا تھا، دعا قبول ہوتی تھی۔ ایسے افراد کو حکومت فوراً کیا کرتی ہے؟ اڈاپٹ کر لیتی ہے، فوراً ان کے اوپر اپنے جال پھینکتی ہے۔ فرعون نے بلعم باورا کو اتنا پیسہ دے دیا، کہا کہ تمہاری دعا پوری ہوتی ہے تو موسیٰ کے لیے بد دعا کرو کہ وہ ختم ہو جائیں تاکہ ہماری حکومت کو نقصان نہ ہو۔ اب جب اس نے یہ کام کرنا شروع کیا کہ پیسے کو لیا تو اب یہ گمراہ ہو گیا، یعنی ایک اللہ کے پیغمبر کے مقابلے پر آ رہا ہے مال دنیا کے لیے، فوراً کیا ہوتا ہے؟ سارا اثر ختم ہو جاتا ہے اور جہنم کے گڑھوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف حضرت سلیمان کے دور میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ افراد کے جو حضرت سلیمان کو نبی مانتے تھے، ان کی شریعت، ان کے قانون کو فالو کرتے تھے، انہوں نے اسی کتاب میں تحریف کر کے لوگوں کے درمیان جھگڑے کرانے شروع کیے، سحر و جادو کرنا شروع کیا۔ حضرت موسیٰ کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو خود بنی اسرائیل کے جو علماء تھے حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد، انہوں نے قرآن اپنے زمانے کی کتاب یعنی توریت میں تحریف کرنا شروع کی، آیات کو اپنے مطلب سے استعمال کرتے تھے، آیات کو کم کرتے تھے، آیات کو اضافہ کرتے تھے۔ تو ہمیں انبیاء ما سبق کے دور میں بھی ایسے عالم اور علماء نظر آتے ہیں کہ جن کا خاتمہ خیر پر نہیں ہوا۔ پیغمبر اسلام کے زمانے میں بھی اور ان کے بعد بھی ہمیں ایسے افراد دکھائی دیتے ہیں۔ مولائے کائنات کے دور میں اس صورت میں ہمیں ابو موسیٰ اشعری نظر آتا ہے کہ جو عالم ہے، جس کے پاس علم تو بہت زیادہ ہے مگر شعور اور بصیرت نہیں ہے، اور مولائے کائنات کے مقابلے پر آتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ تاریخ اٹھا کر دیکھتے چلے جائیے تو بہت سے ایسے افراد آپ کو ملیں گے۔ میں نے جیسا پہلے ایپیسوڈ میں کہا تھا کہ علماء تو چھوڑیے، ائمہ طاہرین کی بعض اولاد آپ کو ایسی نظر آ جائے گی کہ جنہوں نے حق کے اوپر اپنا خاتمہ نہیں کیا اور باطل کے اوپر ان کا خاتمہ ہوا۔ میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں افراد کا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنے میں ملتی ہیں، تو وہ آج کے دور میں بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ مولائے کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا مشہور قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ دین کی اصل اور اس کی بقا 4 چیزوں پر ہے، یعنی یہ دین کب تک باقی رہے گا؟ جب تک 4 چیزیں ہوتی رہیں گی۔ اس میں پہلی بات امام نے یہ فرمائی کہ عالم اپنے علم پر عمل کرے، مالدار اپنے مال کو لوگوں کے لیے خرچ کرے، نادار افراد کے لیے، جاہل علم کے حاصل کرنے میں کنجوسی نہ کرے، اور فقیر اور نادار اپنی دنیا کے لیے اپنے دین کو نہ بیچے۔ اگر یہ چاروں اپنے اپنے کاموں کو کرتے رہیں گے، یہ دین باقی رہے گا، اس کی اصل محفوظ رہے گی اور یہ دین ترقی کرتا رہے گا۔ لیکن امام نے فرمایا کہ اس کے برعکس نظر آئے، عالم اپنے علم سے دور ہو جائے، مالدار اپنے مال کو اپنے لیے خرچ کرنے لگے، فقیر اپنی دنیا کے لیے دین کو برباد کر دے، اور جاہل علم نہ سیکھے۔ امام نے فرمایا جب بھی کبھی ایسا ہوگا تو یہ دنیا کے خاتمے کی علامت ہے کہ دنیا الٹے پاؤں پیچھے جا رہی ہوگی اور پھر عنقریب قیامت آنے والی ہوگی۔ تو امام علیہ السلام نے فرما دیا کہ دین کی بقا عالم کے عمل سے ہے، اور دین برباد ہوگا جب عالم اپنے علم پہ عمل نہ کرے۔ تو یہ زمانے میں ہوتا رہا ہے، فی الحال ہونا شروع ہو گیا ہے، اور یہی سبب بنے گا کہ یہ دنیا خاتمے کی طرف جائے گی۔ لہٰذا علماء کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے علم پر عمل کرتے ہوئے معاشرے کی ضرورت کو محسوس کریں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، اپنی ذات کی طرف نہ بلائیں، اپنی چیزوں کو مد نظر نہ رکھیں بلکہ اللہ کی مرضی کو مد نظر رکھیں۔ ایک ڈیوٹی کی بات آتی ہے، جس طریقے سے دیکھا جائے اور بھائی کارپوریٹ جگت میں بھی کوئی بھی اگر کام کر رہا ہے تو اپنی پوری ڈیوٹی پوری کرتا ہے۔ اللہ نے ہم سب کو یہاں پہ ایک نظام زندگی ہے کہ ہم یہاں پر آئے ہیں، تو ہم اپنی ڈیوٹی اس طریقے سے نبھا رہے ہیں کہ اللہ جیسے ہم سے ہمارا کام کروانا چاہتا ہے۔ اگر ہم ایک عالم کی بات کر رہے ہیں، جیسے بھی آپ نے جو تذکرہ کیا عالم کا جو اس وقت مجتہد ہے، کیا اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے، آپ کی ایک بات میں نے تھوڑی سی کوٹ کی تھی شروع والی، اس میں آپ نے بولا کہ سب سے کم فیس ہوتی ہے مولوی حضرات کی، وہ آپ نے بولا تھا، لیکن آج لوگ کہتے ہیں چپتی ہوئی بات آتی ہے کہ عالموں کے گھر جو ہیں وہ بہت بڑے بڑے ہیں ماشاء اللہ سے، اور بہت بڑی بڑی گاڑیاں ہیں ماشاء اللہ، سب کو نہیں کہہ رہے ہم، کچھ ہے، تو کیا وہ
اس منصب پر ہیں اور وہ اس ڈیوٹی کو پورا کر رہے ہیں جو ابھی تک آپ نے بیان کیا. احسن تم. آیت اللہ سیستانی اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ان کا سایہ تا دیر ہمارے اوپر باقی رہے. ان کو کسی نے بتایا جا کر کہ قم میں، ایران میں طالب علموں کے پاس بہت بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بہت لگژری گاڑیاں ہیں. آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ میرے استاد نے مجھے یہ بتایا، میں اس کا حوالہ نہیں دے سکتا کہ کوئی کہے کہ کس کتاب میں یہ لکھا ہے. میرے استاد نے مجھ سے بتایا کہ بعض لوگوں نے آیت اللہ سیستانی سے یہ سوال کیا کہ قم میں، ایران میں علماء کے پاس، طالب علموں کے پاس بہت بڑی بڑی لگژری گاڑیاں ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ جو قوم اور ملت ہے، انہوں نے پیغمبر کو نہیں دیکھا ہے، انہوں نے آپ کو دیکھا اور دین کو حاصل کیا ہے. علماء نے جو بتایا ہے اس سے پیغمبر کی سیرت کو سمجھا اور وہ مسلمان ہو گئے. ایسا نہ ہو کہ تم کو دیکھ کر یہ دین سے پلٹ جائیں. یعنی انہوں نے نہ منع کیا، نہ تائید کی ہے، نہ انکار کیا، نہ اس کو اچھا بتایا، نہ برا بتایا، اور کم الفاظ میں پورا پیغام پہنچا دیا. علماء کو دیکھ کر لوگ اسلام مانتے ہیں، علماء کو دیکھ کر رسول کو مانا جا رہا ہے، علماء کے ذریعے اللہ کو پہچانا جا رہا ہے. لہٰذا علماء اس بات سے احتیاط کریں کہ ان کی ایسی لگژری زندگی دیکھ کر کہیں لوگ دین سے متنفر نہ ہو جائیں. اگر وہ ان کے حلال کے بھی پیسے سے ہے، اگر وہ ان کی محنت کے بھی پیسے سے ہے، تو ایسے اس کی نمائش نہیں ہونی چاہیے کہ غریب شیعہ اس کو دیکھے تو اس کے دل میں حسرت پیدا ہو. یاد رکھیں، اگر اس کو دیکھ کر اس کے دل سے ایک سرد آہ اٹھی تو اس آہ کا اثر اس عالم کی زندگی پر ضرور پڑے گا. لہٰذا ہمیں محفوظ اور اپنی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. بہت اچھی بات ہے. جاتے جاتے بس ہم یہی جائیں گے، ایک پیارا سا چھوٹا سا پیغام ہمارے ناظرین کو دیں، کیونکہ جو بات ہماری چل رہی ہے خمس کے ہی حوالے سے. ایک سوال اور ہے ذہن میں، کیونکہ تھوڑا سا وقت ہے ہمارے پاس. جو بڑے بڑے القاب لگائے جاتے ہیں، مثلا کسی مولوی کے آگے یا مولانا حضرات کے آگے، ذاکر حضرات کے آگے، کیا وہ القاب لگانے سے پہلے وہ اس منصب تک پہنچ پاتے ہیں، یا بنا سوچے سمجھے ان القابوں کو لگا دیا جاتا ہے؟ یا ہم خود مثال کے طور پہ جب ہم خط لکھتے ہیں تو جب ہم اپنے بارے میں لکھیں گے تو مسٹر نہیں لگائیں گے، ہم ڈائریکٹ اپنا نام لکھیں گے. تو خود لگا دینا یا سامنے والا لگائے یا ایک اللہ لگائے، اس میں کیا صحیح ہے؟ ہمارے ہندوستانی معاشرے میں ایک یہ پریشانی ہے کہ ہم اپنے ہیرو تلاشتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہندوستان میں بالی ووڈ کا اثر بہت زیادہ ہے، اور ہماری جو دنیا ہے اس کے اوپر ہالی ووڈ کا بہت زیادہ اثر ہے. تو ان فلموں میں ایک ہیرو ہوتا ہے، تو ہم بھی اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں ہیرو تلاشنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ہم بے دین ہیں، بے مذہب ہیں، تو ہمارے ہیرو وہی ہوتے ہیں جو بامبے میں اور ممبئی میں ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم دیندار ہیں تو پھر ہم علماء میں اپنا ہیرو تلاشتے ہیں. تو بھی ویسا ڈریس اپ کیوں رکھتے ہیں؟ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم ہیرو کی تلاش میں جاتے ہیں تو بعض وقت جو جس کا اہل نہیں ہے ہم اس کو وہ بنا دیتے ہیں اور ایک لقب دے دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں پسند ہے لہٰذا ہم اس کو کوئی لقب دے دیں. ہم کوئی اس کے بولنے کا انداز پسند ہے لہٰذا ہم کوئی لقب دے دیں. ان القاب کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. لقب اور ڈگری اور کوئی میڈل اسی وقت حیثیت رکھتا ہے کہ جب دینے والے کی اپنی کوئی حیثیت ہو. ورنہ بازار سے اگر میں 100 روپے کا ایک اسٹار لا کر اپنے کاندھے پہ لگا لوں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہیں اگر اس اسٹیٹ کا گورنر 10 روپے کا اسٹار میرے شانے پہ لگا دے گا تو اس کی اہمیت بہت زیادہ ہوگی. لہٰذا ان القاب سے بالکل گھبرانا نہیں چاہیے. یہ دیکھنا چاہیے کون کس کو کیا لقب دے رہا ہے، اسی سے اس کی حیثیت آشکار ہو جاتی ہے. حالانکہ جن کو لقب دیا جا رہا ہے ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ان کو بھی مرنا ہے اور قبر میں فرشتوں کا جواب دینا ہے. محشر میں اس لقب کا بھی جواب دینا ہوگا کہ جب آپ اس کے اہل نہیں تھے تو آپ نے یہ لقب کیوں اختیار کیا. بہت اچھی بات. آخر میں چاہوں گا ہمارے ویورز کو ایک بہت پیارا سا پیغام دے دیں، خاص کر ان کے لیے جو ابھی تک معاف کریں جو خمس نہیں نکالتے ہیں یا جو اجتہاد سے پرہیز رکھتے ہیں. یہ دونوں ہی چیزیں، کیونکہ ٹاپک بہت اہم ہے اور بہت ضروری بھی ہے. اور میرے خیال سے اگر ان سارے ایپیسوڈز کو ہمارے ناظرین دیکھ لیں تو بہت کچھ میرے خیال سے اضافہ ہی ہوگا چیزوں میں. تو ہم چاہیں گے ایک چھوٹا سا پیغام دے دیں. میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے سوشل میڈیا دور میں کل کو شیطان کو دوسروں کو بہکانا بہت مشکل تھا، آج بہت آسان ہے. یہی چھوٹی سی ڈیوائس ہے جو ہمیں اللہ تک پہنچا سکتی ہے، یہی چھوٹی سی ڈیوائس ہے جو ہمیں شیطان تک پہنچا سکتی ہے. اگر ہمارے اندر دینی جذبہ بھی ہے، ہم اسلامک چیزوں کو دیکھتے ہیں، مذہبی چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں، تو ہر دیکھی ہوئی چیز کے اوپر بھروسہ نہ کریں. 2 منٹ کی کلپ سے کوئی فیصلہ نہ کریں. 4 گھنٹے کی ڈیبیٹ کو دیکھ کر بھی آپ اپنے ایمان کا سودا نہ کریں.
کسی سے اتنی جلدی مرعوب نہ ہوں. اگر کوئی سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کسی کی کلپ کی وجہ سے, کسی کی ڈیبیٹ کی وجہ سے, تو آپ اس سوال کا جواب تلاشنے کی کوشش کریں حقیقی دنیا میں. یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ مجازی دنیا ہے, یہ خیالوں کی دنیا ہے. یہاں سے جو سوال آپ کے ذہن میں آتے ہیں ان کو آپ زمینی علماء سے دریافت کریں تاکہ ہمارے ایمان میں کسی طرح کا کوئی نقص نہ ہو. یہ پہلا پیغام تھا ان کے لیے جو یوٹیوب پر شارٹس دیکھتے ہیں اور مرعوب ہو جاتے ہیں. اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اس وقت تشیع کی جان شان آن بان ہماری مرجعیت ہے. آپ مرجعیت کو ہٹا دیں تو شیعت ختم ہو جائے گی. لہٰذا کبھی بھی اس سے متنفر نہ ہوں. ہو سکتا ہے کچھ خامیاں ہوں, ہو سکتا ہے کچھ کمیاں ہوں, تو وہ ہر دور میں رہی ہیں. دعا کریں کہ وہ ختم ہوں, لیکن اس نظام سے متنفر نہ ہوں. اور تیسری بات کہ خمس ہم آج فضائل اور مصائب میں غاصبان فدق کے اوپر لعنت کرتے ہیں. اگر ہم خمس نہیں دے رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم بھی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے غاصب ہی کہلائیں گے. ہم چاہیں جتنا اپنے آپ کو شیعہ کہیں اور مسلمان کہیں. خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری نمازیں, ہمارے روزے, ہمارے حج, ہمارے زکوٰۃ, ہمارے خمس کو قبول کرے اور ویسا بندہ بننے کی توفیق دے جیسا بندہ وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. بہت بہت شکریہ آقا. انشاءاللہ پھر اگلے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ ضرور موجود رہیں گے. فی الحال ابھی اجازت لینا ہوگی. تو ناظرین, آپ کو ہمارا یہ آخری ایپیسوڈ بھی کیسا لگا؟ ہر بار ہم 5 ایپیسوڈ کی سیریز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں, موجود رہتے ہیں, اور ہم آپ کو ان باتوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کی ضرورت اس وقت اس معاشرے سماج کو ہے. تو ناظرین فی الحال ہمیں اجازت دیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. ہر بار کی طرح آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں winislam@gmail.com پر دینا نہ بھولیں. دیکھتے رہیں چینل ون پیغام انسانیت. شکریہ. خدا حافظ.